اشرفیہ ہے باغ ہمارا، ہم سب اس کے پھول، ہماری منزل عشق رسول، ہماری منزل عشق رسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يجمع امتی او قال امت محمد على ضلالت وید اللہ علی الجماعہ ومن شذ فی النار، رواہ الترمذی۔ یہ باب الاعتصام بالکتاب والسنہ کی دوسری فصل چل رہی ہے، اور صفحہ نمبر 30 کی یہ درمیان میں ایک حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا۔ راوی کو اس میں شک ہے کہ سرکار نے لا یجمع امتی فرمایا تھا یا لا یجمع امت محمد فرمایا تھا، اس لیے روایت کرتے ہوئے او قال امت محمد بھی لے آئے۔ اب مانا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ میری امت کو جمع نہیں کرے گا، یا حضور نے فرمایا محمد کی امت کو جمع نہیں کرے گا گمراہی پر۔ اس حصے میں راوی کے شک کی وجہ سے دو طرح کے کلمات آئے، ایک امتی اور ایک امتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دونوں کلمات میں غور کریں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کی اضافت اپنی ذات کی طرف کی ہے، یا تو یا متکلم کی طرف کی ہے یا اپنے اسم مبارک کی طرف کی ہے۔ بہرکیف حضور نے امت کی اضافت اپنی ذات کی طرف کی ہے، اور یہ اضافت اس امت کے لیے باعث شرف ہے، باعث فضیلت ہے۔ تو اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، یعنی کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس امت کے علماء کسی معصیت یا خطا پر اجماع کر لیں، اتفاق کر لیں۔ یہاں عوام کا اتفاق یا عوام کا اجماع مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد امت کے جو علماء ہیں، جو فقہا ہیں، ان کا اجماع اور ان کا اتفاق مراد ہے۔ وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، اور اللہ کا دست قدرت جماعت پر ہے، یعنی جماعت پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اس لیے جب مل بیٹھ کر کے کسی مسئلے کے بارے میں غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے، اور وہ کسی بہتر نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں، اور جس پر ان کا اتفاق ہو جاتا ہے یقیناً وہ خطا اور معصیت سے پاک ہوتا ہے۔ تو اللہ کا دست قدرت، دست رحمت جماعت پر ہے۔ ومن شذ فی النار، اور جو جماعت سے الگ ہوا، جو جماعت سے منفرد ہو گیا، علیحدہ ہو گیا، شذ فی النار، تو وہ جہنم میں علیحدہ ہو گیا، جہنم میں اکیلا گیا۔ تو یہاں جماعت سے الگ ہوا، تو جماعت سے الگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حق راستے کو چھوڑ دیا، حق بات کو چھوڑ دیا، اور جب یہاں انہیں چھوڑ کر کے الگ ہوا
تو آخرت میں بھی انہیں چھوڑ کر کے وہ جہنم میں الگ جائے۔ رواہ ترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعنہ قال، اور حضرت ابن عمر ہی سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتبعوا السواد الاعظم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سواد اعظم کی اتباع کرو، سواد اعظم کی پیروی کرو۔ سواد اعظم کسے کہتے ہیں؟ سواد اعظم کے ذریعہ جماعت کثیرہ کی تعبیر کی جاتی ہے، یعنی جب بڑی جماعت کو بتانا ہوتا ہے، جماعت کثیرہ کی ترجمانی کرنی ہوتی ہے، تو سواد اعظم کا کلمہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ ان کی اتباع کرو جس پر اکثر مسلمین ہوں، یعنی وہ قول اختیار کرو، وہ عقیدہ اختیار کرو جس پر اکثر مسلمین ہوں، وہی سواد اعظم ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتبعوا السواد الاعظم، سواد اعظم کی اتباع کرو۔ فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ فِي النَّارِ، کیونکہ جو سواد اعظم سے، جماعت سے علیحدہ ہوا، شذ فی النار، وہ جہنم میں علیحدہ ہوا۔ رواہ ابن ماجہ من حدیث انس، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے انس کی حدیث، یعنی اس روایت میں صحابی رسول حضرت انس ہیں، اور اس سے پہلے جو آپ پڑھ چکے ہیں اس میں حضرت ابن عمر ہیں۔ وعن انس قال، اور حضرت انس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل، اے میرے پیارے بیٹے، اگر تجھ سے ہو سکے کہ تو صبح کرے اور شام کرے، اس حال میں کہ تیرے دل میں کسی کی بدخواہی نہ ہو۔ غشن یہ النصح کی ضد ہے، النصح کا معنی ہوتا ہے خیر چاہنا، بھلائی چاہنا، اس کی ضد ہے غشن، اس کا معنی ہوگا بدخواہی۔ الدین و النصیحہ، دین کیا نصیحت ہے یعنی خیر خواہی ہے، تو جو اس کے خلاف ہے وہ بدخواہی ہے، وہی غش ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا ہے میرے بیٹے، اگر تجھ سے ہو سکے کہ تو صبح و شام کرے اس حال میں کہ تیرے دل میں کسی کی بدخواہی نہ ہو، فافعل، تو ایسا ہی کر، یعنی اگر تو سارا وقت اس طرح سے گزار سکے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بدخواہی نہ ہو، تو تم ایسے ہی اپنا پورا وقت گزارو، صبح بھی اس حال میں کرو اور شام بھی اسی حال میں کرو۔ ثم قال یا بنیا، پھر حضور نے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے، وذالک من سنتی، اور یہ میری سنت سے ہے، یعنی یہ میرے طریقے سے ہے کہ آدمی صبح و شام کرے اس حال میں کہ کسی کی بدخواہی اس کے دل میں نہ ہو۔ ومن احب سنتی فقد احبنی، اور جس نے میری سنت کو محبوب رکھا، جس نے میری سنت سے محبت کی، فقد احبنی، تو اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ماشاء اللہ، سنت سے محبت کرنے اور سنت پر عمل کرنے کا کتنا اجر و ثواب ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ رواہ ترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید،
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت پر عمل کیا، من تمسکا بے سنتی، تمسکا بمعنی عاملہ، جس نے میری سنت پر عمل کیا میری امت کے فساد کے وقت، یعنی امت کے درمیان بدعات، جہالات، خرافات کے عام ہو جانے اور ان کے غلبہ کے وقت جو میری سنت کو اختیار کرے، اس پر عمل کرے، فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شہید، تو اس کے لیے 100 شہید کا اجر و ثواب ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اعجاز ہے اس شخص کے لیے، اتنی فضیلت ہے اس شخص کے لیے جو فساد امت کے وقت سنت پر عمل پیرا ہو، اس کے لیے 100 شہید کا اجر و ثواب ہے۔ وعن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت جابر سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ یہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رواہو کہہ کر کے چھوڑ دیا ہے اور اس کے بعد کوئی لفظ نہیں ہے، تو یہ مقدمے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ بہت ایسا ہوگا کہ وہاں خالی جگہ ہوگی اور اس کتاب سے نقل کیا گیا ہے اس کا حوالہ نہیں ہوگا، تو اگر آپ کو وہ جب مل جائے تو آپ اس کا اضافہ کر دیں، تو حاشیے میں یہ اضافہ کر دیا ہے رواہ البیہقی فی کتاب الزہد، اس میں لکھا ہوا ہے، جو رواہ یہاں چھوڑ دیا گیا ہے مطلب رواہ البیہقی۔ اور حضرت جابر سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حین اتاہ عمر، جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر آئے، فقال انا نسمع احادیث من یہود، انہوں نے عرض کیا کہ ہم یہود سے کچھ حدیثیں سنتے ہیں، تعجبنا، جو ہمیں اچھی لگتی ہیں، جو ہمیں بھلی معلوم ہوتی ہیں، افترا ان نکتب بعضها، افترا میں حمزہ استفہام کے لیے ہے اور فترا سے پہلے مقدر ہے، عبارت کیا ہے، اتحسن لنا استماعها، کیا آپ ہمارے لیے ان احادیث کا غور سے سننا بہتر سمجھتے ہیں، فتعزنا ان نکتب، تو آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم اس میں سے بعض احادیث کو لکھ لیں۔ فقالا، یہ سن کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امتحوقون انتم کما تحوقت الیہود والنصارى، متحوقون کا معنی متحیرون، کیا تم لوگ بھی اپنی کتاب یعنی قرآن کریم اور اپنے نبی کے حق میں ایسے ہی حیران و پریشان ہو جیسے یہود و نصارہ حیران و پریشان ہوئے، یعنی انہوں نے اپنی کتابوں کو بدل دیا، اس میں تحریفیں کی، تبدیلیاں کی اور اپنے نبی کی طرف غلط باتیں منسوب کی، تو کیا جس طرح سے یہود و نصارہ اپنی کتاب اور اپنے نبی کے بارے میں حیران و پریشان ہوئے، کیا تم اس طرح سے حیران و پریشان ہو؟ سنو، لقد جئتکم بہا بیضاء نقیہ، یقیناً میں تمہارے پاس ملت حنیفہ کو لے کر کے آیا، اس حال میں یہ مذہب واضح ہے، ظاہر ہے، وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا، اور اگر موسیٰ زندہ ہوتے، مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، تو ان کے لیے میری اتباع کے سوا کوئی راہ نہ ہوتی، کوئی گنجائش نہیں ہوتی، یعنی اگر وہ بھی اس وقت زندہ ہوتے تو میری اتباع کرتے، میری پیروی کرتے، تو جب ان کے لیے میری اتباع کے سوا کوئی راہ نہ ہوتی تو پھر ان کے جو ماننے والے ہیں، جو ان کی اطاعت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، انہیں میری اتباع کے سوا کوئی راہ کیسے ہو سکتی ہے، ان کے لیے کوئی چارہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اس کتاب کے آنے کے بعد، میرے دنیا میں آنے کے بعد، جب میں نے نبوت کا اعلان کیا تو تمام شرائع سابقہ سب منسوخ ہو گئیں، اب کسی کے لیے بھی ان پر عمل کرنا روا نہیں ہے، اب سب کو میری اتباع کرنی چاہیے۔
اور یہ حالت یہاں تک ہے کہ اگر اس کے پیغمبر یعنی حضرت موسیٰ بھی موجود ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا، کوئی راہ کو گنجائش نہ ہوتی ان کے لیے۔ تو اب جب ان کے لیے میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے تو پھر ان کی باتیں تمہیں لکھنے اور نوٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رواہ احمد والبیہقی فی شعب الایمان، اسے امام احمد اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ تو اس سے یہ بات صاف سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جو شریعت عطا فرمائی ہے یہ بالکل کامل، مکمل ہے، واضح اور ظاہر ہے۔ ہم کسی اور کی شریعت سے کچھ نقل کرنے کے یا اخذ کرنے کے محتاج نہیں ہے۔ اس میں ایک لفظ آیا تھا یہود کا، تو آپ نے غور کیا ہوا کہ میں نے پڑھا احادیث من یہودا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود یہ غیر منصرف ہے۔ اب اس میں آپ دو سبب تلاش کریں گے، تو ایک سبب ہے عالمیت اور ایک سبب ہے تانیث۔ تانیث اس میں اس طور پر ہے کہ کلام عرب میں یہ یہود جب بولا جاتا ہے تو قبیلے کے قائم مقام ہوتا ہے، یا قبیلے کے طور پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس لیے اس میں تانیث ہے اور عالمیت ہے، اور ان دو سبب کی بنیاد پر یہ غیر منصرف۔ وعن ابی سعید الخدری قال، اور حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے پاکیزہ کھایا یعنی حلال اور پاکیزہ مال کھایا، حلال اور پاکیزہ غذا کھائی، وعمل فی سنت اور سنت کے دائرے میں رہ کر کے اس نے عمل کیا، سنت کے موافق عمل کیا، وامن الناس بوائقہ، بوائق کہتے ہیں شرور کو، اور لوگ جس کے شر سے، جس کی تکلیف سے، جس کی مصیبت سے محفوظ رہے، دخل الجنت، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ گویا اس میں تین کام کا ذکر کیا گیا، ایک یہ کہ حلال پاکیزہ غذا کھائے، دوسرے سنت کے مطابق وہ عمل کرے، اور تیسرے اپنے پڑوسیوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھے، کہ انہیں شر نہ پہنچائے، انہیں اذیت نہ دے، انہیں تکلیف نہ پہنچائے، تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ فقال رجل یا رسول اللہ ان هذا اليوم لکثیر فی الناس، ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، یہ امر جس کا ابھی ذکر ہوا یعنی پاکیزہ حلال کھانا، سنت کے مطابق عمل کرنا، پڑوسی کو محفوظ و معمود رکھنا، یہ چیز تو آج لوگوں میں بہت زیادہ ہے۔ یا رسول اللہ ان هذا اليوم لکثیر فی الناس، یقیناً یہ چیز آج لوگوں میں بہت پائی جاتی ہے، تو بعد میں کیا حال ہوگا؟ قال وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب یہ چیز میرے بعد کچھ قرنوں میں ہوگی۔ قرن کہتے ہیں اہل عصر کو، تو تین قرن کے بارے میں تو خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ اس میں خیر ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی سب سے بہتر قرن تو میرا قرن ہے، اور اس کے بعد ان کا زمانہ ہے جو ان سے متصل ہے، پھر ان کا زمانہ ہے جو ان سے متصل ہے۔ تو تین زمانے کے بارے میں تو خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ ان میں خیر ہے۔ اس کے بعد بھی جو لوگ آئیں گے ان میں بھی یہ چیز پائی جائے گی، یہ اور بات ہے کہ اس زمانے کی نسبت سے ان میں یہ چیز کم ہوگی۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو تین قرن کے بارے میں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس کی تعین میں قدر اختلاف ہے۔ ایک قول میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ قرن اول سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے
120 ہجری تک کا زمانہ ہے، اسے قرن اول کہتے ہیں، جس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا تھا خیر القرون قرنی۔ پھر دوسرا قرن شروع ہوتا ہے سن 100 ہجری سے 170 ہجری تک۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ 120 تک تو پہلا قرن ہوا، دوسرا قرن اس کے بعد شروع ہونا چاہیے، لیکن چونکہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ پہلا قرن جاتا کہاں تک ہے، تو اس لیے دوسرے قرن کے آغاز کے بارے میں کہا گیا کہ 100 ہجری سے 170 ہجری تک یہ دوسرا قرن ہے جو تابعین کا زمانہ کہلاتا ہے، اور تیسرا قرن اس کے بعد سے 220 ہجری تک ہے جو قرن تبع تابعین کہلاتا ہے، یعنی تبع تابعین کا زمانہ ہے وہ۔ تو ان تین زمانوں میں 220 ہجری تک اور زمانوں کے لحاظ سے خیر بلا شبہ زیادہ ہوئی اور زیادہ رہی بھی ہے، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم فی زمان من ترکا منکم عشر ما امر به حلق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً تم لوگ ایسے زمانے میں ہو کہ تم میں سے جس نے اس کا 10واں حصہ چھوڑ دیا جس کا حکم دیا گیا ہے تو ہلاک ہو گیا۔ ثم یاتی زمان من عمل منہم بعشر ما امر به نجا، پھر ایک زمانہ آئے گا کہ اس زمانے والوں میں سے جس نے اس کے 10ویں حصے پر عمل کر لیا جس کا اسے حکم دیا گیا تو نجات پا گیا۔ تو کتنا فرق ہوا کہ اس خیر القرون میں اگر کسی نے 10واں حصہ بھی ترک کر دیا تو ہلاک ہو گیا، اور بعد میں وہ زمانہ آئے گا کہ 10ویں حصے پر بھی عمل کر لیا تو نجات پا گیا۔ یہاں مراد کیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اس زمانے میں جب اسلام کو غلبہ حاصل تھا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عام رواج تھا، ہر کوئی ایک دوسرے کو اچھی بات کا حکم دیتا تھا، بری بات سے روکتا تھا، اور سامنے والا اسے قبول کرتا نظر آتا تھا۔ تو اس زمانے میں اگر کوئی کوتاہی کرتا، 10واں حصہ بھی چھوڑ دیتا تو گویا اس نے عمل میں کمی کی اور وہ ہلاک ہوتا۔ لیکن بعد میں زمانہ ایسا آئے گا جب اسلام کا اس طرح سے غلبہ نہیں ہوگا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ مشکل ہو جائے گا۔ آپ کسی کو بھلائی کا حکم دیں گے تو آپ کا مذاق اڑائے گا، آپ کسی کو برائی سے روکیں گے تو آپ کو برا بھلا کہے گا، آپ کی خامیاں بیان کرے گا۔ ایسے موقع پر اگر 10ویں حصے پر بھی آپ نے عمل کر لیا تو آپ نجات پانے والے۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن ابی امامہ قال، اور حضرت ابو امامہ سے روایت، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا علیہ الا اوتوا الجدل۔ کوئی قوم اس ہدایت و رہنمائی کے بعد جس پر وہ تھی بے راہ نہیں ہوئی، گمراہ نہیں ہوئی، مگر یہ کہ ان لوگوں کو لڑائی جھگڑا دے دیا گیا۔ جدل سے مراد کیا ہے یہاں؟ یعنی عناد، تعصب، کہ وہ اپنے مذہب کے فروغ کے لیے، اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے وہ دشمنی کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، اور اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ پھر حق اور باطل میں وہ امتیاز نہیں کرتے۔ جیسے اس زمانے میں آپ شخصیت پرستی میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ حق اور باطل میں امتیاز نہیں کرتے ہیں، بس اپنی بات کو اوپر رکھنا چاہتے ہیں، یا جس سے انہیں محبت ہے ان کی بات اوپر رکھنا چاہتے ہیں، یا جس سے انہیں نسبت ہے ان کی برتری چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی قوم ہدایت کے بعد گمراہ نہیں ہوئی مگر یہ کہ اسے عناد اور جدال دے دیا گیا۔ جب قوم کے اندر عناد اور تعصب اور جدال اس طرح پر آ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ قوم ہلاکت کے قریب ہے۔ ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآية
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، ما ضربوه لك الا جدلا لا الا جدلا بل هم قوم خصمون، انہوں نے تم سے یہ بات نہ کہی مگر عناد کے طور پر، ناحق، الا جدلا ما ضربوه لك، انہوں نے یہ بات تم سے بیان نہ کی مگر عناد کے طور پر، بل ہم قوم خصمون، بلکہ وہ تو جھگڑالو لوگ ہیں۔ رواہ احمد و ترمذی و ابن ماجہ، اسے امام احمد اور ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ آدمی کو لڑائی جھگڑے سے دور رہنا چاہیے اور تعصب عناد سے بالکل کنارہ کش رہنا چاہیے۔ جب یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے پھر آدمی کے اندر حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے کی قوت ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ وعن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، لا تشددوا علی انفسکم، اپنی جانوں پر سختی نہ کرو، فیشدد اللہ علیکم، کہ اللہ تم پر سختی فرمائے، فإن قوما شددوا علی انفسہم، کیونکہ ایک قوم نے اپنے اوپر سختی کی، فشدد اللہ علیہم، تو اللہ نے ان پر سختی ڈال دی، فَتِلْكَ بَقَایَاهُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارِ، تو یہ انہی کے باقی حصے ہیں، انہی کے بقایا ہیں جو کلیساؤں میں ہیں اور گرجا گھروں میں ہیں۔ صوامع، یہ صومعہ کی جمع ہے، یہ راہبوں کے، نصرانیوں کے عبادت کرنے کی جگہ ہوتی ہے، اور دیار، یہ دیر کی جمع ہے، یہ عیسائی درویشوں کی عبادت گاہ ہوتی ہے، وہ خانقاہ کے طریقے پر۔ تو ایک عام عبادت خانہ ہوا اور ایک خاص خانقاہ اور درویشوں کی عبادت گاہ۔ تو جو عیسائیوں کی عبادت گاہیں ہیں اور جو ان کی خانقاہیں ہیں، جو کلیسے ہیں، ان میں جو راہب رہتے ہیں، جو شادی بیاہ نہیں کرتے، دنیا سے کنارہ کش ہوتے ہیں، الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، انہوں نے خود ہی اسے گڑھ لیا ہے۔ رہبانیتاً ابتدعوها ما كتبناها علیہم، یعنی راہب بننا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا، یہ بات انہوں نے گڑھ لی ہے اپنی طرف سے، ما كتبناها علیہم، ہم نے یہ بات ان پر فرض نہیں کی ہے۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نزل القرآن علی 5 اوجہ، قرآن کریم 5 طریقوں پر نازل ہوا ہے یا 5 صورتوں پر نازل ہوا ہے، حلال و حرام و محکم و متشابہ و امثال، یعنی اس میں ایک صورت کیا ہے، حلال کی ہے، ایک حرام کی ہے، ایک محکم ہے، ایک متشابہ ہے، اور ایک خانہ کیا، امثال کا ہے۔ گویا اس میں 5 قسم کی آیات ہیں، 5 صورتیں اس کی ہیں الگ الگ۔ تو اب کرنا کیا ہے، فَأَحِلُّ الْحَلَالَ، اس میں جو حلال ہے انہیں حلال قرار دو، وَحَرِّمُ الْحَرَامَ، اور جنہیں حرام قرار دیا گیا ہے انہیں حرام ٹھہراؤ، وَعَمَلُوا بِالْمُحْكَمِ، اور جو محکم ہے اس پر عمل کرو، وَآمِنُوا بِالْمُتَشَابِهِ، اور جو متشابہ ہے اس پر ایمان لاؤ، وَاعْتَبِرُوا بِالْأَمْثَالِ، اور جو اس میں امثال ہیں، قصص ہیں، گزری ہوئی امتوں کے واقعات ہیں، ان سے عبرت حاصل کرو۔ ھذا لفظ المصابیح، یہ مصابیح کا لفظ ہے۔ وروى البیہقی فی شعب الایمان، اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا اور اس کا لفظ ہے فَعَمَلُوا بِالْحَلَالِ وَاجْتَنِبُوا الْحَرَامِ، تو حلال پر عمل کرو اور حرام سے بچو اور محکم کی اتباع کرو۔ اب محکم اور متشابہ کے بارے میں آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ محکم جس کا معنی بالکل واضح اور ظاہر ہو، جس میں کسی تعویل کا معاملہ نہ ہو، وہ محکم ہے۔ متشابہ
کہتے ہیں کہ ان آیات کو جن کی مراد اس قدر پوشیدہ اور مخفی ہے کہ اب معلوم ہونے کی امید منقطع ہو گئی ہے۔ اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کہ اس کا معنی سرے سے معلوم ہی نہ ہو، کچھ بھی کیا معنی ہے پتہ ہی نہ چلے، جیسے جو قرآن کریم میں مقطعات ہیں، مثلا الف لام میم یا حامیم، اس طرح کے جو کلمات ہیں ان کا معنی کیا ہے یہ معلوم ہی نہیں ہو سکتا۔ دوسرے یہ کہ ان کا معنی لغت کے اعتبار سے تو معلوم ہو، لیکن اللہ جل شانہ کی مراد کیا ہے یہ معلوم نہ ہو، جیسے قرآن کریم میں کہیں ید کا لفظ کلمہ ہے، کہیں عین ہے، کہیں استواء علی العرش ہے، اس طرح کے جو کلمات اور معنی بیان کیے گئے ہیں، تو اب اس سے اللہ جل شانہ کی کیا مراد ہے یہ سمجھنا مشکل ہے۔ تو اس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس سے جو بھی اللہ کی مراد ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو جو محکم ہے اس پر عمل کریں، اور جو متشابہ ہے اس پر ایمان لائیں، اور جو امثال ہیں، قصص ہیں، واقعات ہیں، انہیں پڑھ کر کے ہم عبرت حاصل کریں۔ وعن ابن عباس قال، اور حضرت ابن عباس سے روایت، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الامر ثلاثہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امر تین قسم کا ہے، یعنی معاملہ جو کچھ بھی ہے یہ تین طرح کا ہے۔ امر بین رشدہ، ایک امر تو وہ ہے جس کا حق ہونا، صحیح ہونا واضح اور ظاہر ہے، جس کا رشد ظاہر ہے، فاتبعوا، تو تم اس کی اتباع کرو۔ وامر بین غیہ، اور ایک امر وہ ہے جس کا بے رائے ہونا، جس کی گمراہی ظاہر اور واضح ہے، فاجتنبوا، تو اس سے بچو۔ وامر اختلف فیہ، اور ایک امر وہ ہے جس کے بارے میں اختلاف ہے، یعنی یہ پتہ ہی نہ چلے کہ وہ ہدایت ہے یا گمراہی ہے، اس کی مراد، اس کا معنی مشتبہ ہے، اس کا حکم کیا مخفی ہے، لوگوں کا اس کے سلسلے میں اختلاف ہے، تو اس کے بارے میں حکم ہے وَكِلْهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تو تم اسے اللہ عز و جل کے سپرد کر دو، یعنی جو بالکل واضح اور ظاہر ہے، جس کا حق ہونا، صحیح ہونا، ہدایت ہونا معلوم ہے، اس کی اتباع کرو، اور جس کا گمراہی ہونا معلوم اور ظاہر ہے اس سے بچو، اور جس کے بارے میں اختلاف ہے اسے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو۔ رواہ احمد، اسے امام احمد نے روایت کیا۔ یہ باب الاعتصام بالکتاب و سنہ کی دوسری فصل بھی ختم ہوئی، اور آپ کا آج کا سبق بھی مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اشرفیہ ہے باغ ہمارا، ہم سب اس کے پھول، ہماری منزل